مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو جاننے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی روشنی میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کلمے کے مطابق ہم تمام مسلمانوں کی زندگی کو کر دے۔ یہ کلمہ توحید ہی ہے جو پوری کائنات پر حکومت کر رہا ہے۔ اس کلمے کی جامع تشریح، اس کا جامع مفہوم، اس کی جامع توضیح ہمارے سامنے سورہ اخلاص نے رکھ دی ہے۔ 4 آیات پر مشتمل یہ سورہ ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کا تعارف کروایا اور کہا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ تنہا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے، سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، نہ اللہ کسی نسل سے ہے نہ اللہ سے کوئی نسل چلی ہے۔ اللہ کوئی خاندان نہیں رکھتا، اللہ کوئی کنبہ نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کوئی برادری نہیں رکھتا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا نہ کوئی مقابل ہے، اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی مماثل ہے، نہ اللہ رب العالمین کا کوئی ہم پلہ ہے، نہ اللہ رب العالمین کا کوئی ہم رتبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث القرآن کہا۔ اچھا، جس موقع پر اللہ کے رسول نے اسے ثلث القرآن کہا، قرآن کا تہائی کہا، اگر وہ موقع ہمارے سامنے ہو تو بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ بخاری کتاب التوحید کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کا راوی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول نے دوسرے صحابی رسول جن کا نام قتادہ بن نعمان ہے، ان سے سنا کہ وہ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں۔ پڑھ بھی کیسے رہے ہیں؟ یرددھا، بار بار سورہ اخلاص دہرائے جا رہے ہیں، شروع کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، پھر پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، سننے والے صحابی کو یہ بات معمولی لگی، اس کی اہمیت کو، اس کی گہرائی کو، گہرائی کو شاید وہ نہیں سمجھ سکا۔ صبح اللہ کے رسول کے پاس آیا وہ، اس نے قتادہ بن نعمان کا حال کہہ سنایا کہ اللہ کے رسول وہ تو سورہ اخلاص شروع کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، پھر شروع اور ختم کرتے ہیں۔ راوی نے جو الفاظ ہمارے سامنے رکھے نا، کأن الرجل یتقالها، یعنی شکایت کرنے والے صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے قتادہ بن نعمان کے اس عمل کو بہت ہلکا بنا کر پیش کیا، اور اس کی نگاہ میں یہ معمولی عمل تھا۔ تو اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کے کہا تھا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ سورہ اخلاص قرآن کا تہائی ہے۔ عام طور پر اس کی تشریح یہی کی گئی ہے کہ اگر قرآن کو 3 بنیادی مضامین پر تقسیم کیا جائے، عقائد، عبادات اور معاملات، تو یہ سورت عقیدے کو بیان کر رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے شرک اور تشبیہ کی فنی تعریف بھی سنتے چلے، اور میں اپنے دوستوں سے کہوں گا، سننے والوں سے کہوں گا کہ اس کو دلوں میں جگہ دیں، اس کو ازبر کر لیں، اس کو یاد رکھیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی، اور اس کے بعد آگے پیغام پہنچانے کی حیثیت میں بھی اس کو یاد رکھیں۔ شرک کی فنی تعریف یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کوئی صفت کسی غیر خدا کو دے دی جائے، خالق کی صفات میں سے کسی صفت کی جھلک کو غیر خدا کے اندر، مخلوق کے اندر تسلیم کر لیا جائے، اسے کہتے ہیں شرک۔ ہم انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کی جھلک ہے، لیکن حدود بشریت میں ہم موجود ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم سن رہے ہیں، اس کی ایک باؤنڈری ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک باؤنڈری ہے، ہم جان رہے ہیں، اس کی ایک باؤنڈری ہے، لیکن جب ہمارا وجود مٹ جائے گا، جب ہم فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے، جب ہم منو مٹی تلے سو جائیں گے، اس کے بعد اگر کسی بھی
مخلوق کے لیے چاہے وہ کتنی ہی مقدس ہو، کتنی ہی محترم ہو، یہ عقیدہ رکھا جائے کہ جناب اب بھی وہ سن رہا ہے، اب بھی وہ دیکھ رہا ہے، اب بھی وہ جان رہا ہے، تو پھر ہم اللہ رب العالمین کی صفات اس میں تسلیم کریں نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی صفات کی جھلک اس پہ تسلیم کر رہے ہیں، اور یہی ہے شرک۔ یہ شرک کی فنی تعریف ہے۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام نے تاریخ نبوت، تاریخ رسالت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پچھلے انبیاء اور پچھلے رسولوں کی قوموں نے ان کے گزر جانے کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، رسول نے خالق اور مالک کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، دامن پھیلا کر یہ دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو ایسا معبد خانہ نہ بنا دینا جس کی بعد میں پوجا کی جائے، پرستش کی جائے۔ تشبیہ کی فنی تعریف ہے مخلوق کی صفات یا مخلوق کی کوئی صفت خالق کے اندر تسلیم کر لی جائے۔ بھئی مخلوق کی تمام صفات عارضی ہیں، نامکمل ہیں، ناقص ہیں۔ اب اگر مخلوق کی یہ نامکمل صفت، ناقص صفت، عارضی صفت خالق کے اندر تسلیم کر لی جائے تو یہ تشبیہ ہے، گمراہی پیدا ہوتی ہے یہاں سے۔ ہم تمام مسلمانوں کی، تمام انسانوں کی دنیاوی اور اخروی فلاح اسی کلمہ توحید کے اندر ہے۔ سورہ آل عمران ہے، 7 طوال میں اس کا شمار ہوتا ہے، یعنی طویل جو صورتیں ہیں قرآن کے اندر 7، ان میں سے ایک صورت 200 آیات پر مشتمل ہے، 20 اس کے رکوع ہیں، اور اگر پاروں کی اپنی تقسیم کو سامنے رکھا جائے تو 1.5 پارے پر مشتمل یہ صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا ہے، عمومی لحاظ سے تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پر اہل کتاب کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے۔ اب اس صورت کا آغاز رب العالمین کر رہے ہیں الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ زندہ جاوید ہستی ہے اور پوری کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، پوری کائنات کے نظام کو وہ ہستی چلا رہی ہے۔ اب ایک حدیث سمجھانے کے لیے ایک بات میں کہنے لگا ہوں، بلکہ یوں کہوں اگر میں کہ ایک بات دہرانے لگا ہوں تو دل دماغ حاضر رکھیے، اگر یہ بات میں آپ کو سمجھا سکا، آپ کے دل دماغ میں اتار سکا تو پھر حدیث سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ یہ کائنات ناپیدا کنار ہے، یعنی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ دریافت شدہ کائنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اربوں اس کی کہکشائیں ہیں، اور ہر کہکشاں کے اربوں ستارے سیارے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کبھی میں نے اخبار میں پڑھا تھا ایک آسٹریلوی سائنٹسٹ کے متعلق، جس کا دعویٰ تھا کہ میں نے دریافت شدہ کائنات کے ستارے اور سیارے گن لیے ہیں، اور وہ ہے 70 سیکسٹریلین۔ 1 سیکسٹریلین کتنا ہے؟ 1 لکھنے کے بعد دائیں جانب 32 زیرو لگائے جائیں، 1 لکھنے کے بعد دائیں جانب 32 زیرو لگائے جائیں، یہ ہے 1 سیکسٹریلین۔ اور اس نے جو ستارے سیارے گنے اس کے کہنے کے مطابق وہ ہے 70 سیکسٹریلین۔ پھر وہ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہے کہ 70 سیکسٹریلین کو اس طرح سمجھ لو، ہماری زمین پر سمندر ہے اور سمندروں کے ساحل ہیں، سمندر کے تمام ساحلوں پر جو ریت پڑی ہے، ریت کے ذرات سے زیادہ ستارے سیارے ہیں۔ یہ دریافت شدہ کائنات۔ اب آپ اس حدیث کو سمجھیں جو بخاری کتاب التوحید کے اندر ہی ہے، جس کے راوی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے آخر میں جو شخص جنت میں جائے گا، دیکھیں قرآن و سنت سے یہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ جس شخص نے کائنات کی سب سے بڑی سچائی کو دل سے قبول کر لیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ دیر سویر جنت میں جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، خالق اور مالک اس سے کہے گا ادخلی الجنہ، جنت میں جاؤ۔ وہ کہے گا اے اللہ الجنت ملا،
جنت تو بھری ہوئی ہے، میں کیسے جنت میں جاؤں؟ سب سے آخر میں جانے کا موقع مل رہا ہے۔ خالق اور مالک 3 مرتبہ اسے کہیں گے اور تینوں مرتبہ اس کا جواب یہی ہوگا الجنت و مالا، جنت تو بھری ہوئی ہے۔ یہ وہ موقع ہوگا کہ خالق اور مالک اس سے کہے گا ان لک مثل الدنیا 10 مرارا، تمہارے لیے 10 گنا زمین ہے، تمہارے لیے 10 گنا زمین ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے اس بات کو بھی سمجھتے چلیں، یہ جو ہم اب تک 5G ٹیکنالوجی پر پہنچے ہیں یا اس سے کچھ سپر ڈگری ٹیکنالوجی تک ہماری رسائی ہوئی ہے، یہ جو ہم ویڈیو کال پر ایک دوسرے سے چیٹنگ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، وقوع قیامت پر جو ٹیکنالوجی ہمارے سامنے ہوگی اس کی صرف ایک جھلک یا اس کا ایک اشارہ ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 میں فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جب قیامت قائم ہو جائے گی تو آسمان و زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، یعنی یہ آسمان یہ زمین نئے قوانین کے ساتھ نئے نوامیز کے ساتھ ہمارے سامنے آئے گی۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ ایک نیا نظام طبیعت ہوگا نئے نظام فطرت کے ساتھ، وہاں کا ٹیکنالوجی ہوگی۔ ابھی تو ایسا ہوتا ہے نا، اگر ہم نے زمین سے باہر کسی سیارے کے بارے میں کچھ معلومات لینی ہو تو اپنا خلائی مشن بھیج دیتے ہیں، لیکن اس خلائی مشن کے لیے سالوں تیاری کرتے ہیں، پھر خلائی مشن کامیاب ہوگا یا ناکام ہو جائے گا اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر آپ سورہ صافات مکی صورت ہے اس کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کر سکیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ وہ ٹیکنالوجی ہوگی کیا۔ ایک جنتی جنت کے اندر ہے، یعنی جنتی جنت میں جا چکے ہیں، جہنمی جہنم کے اندر ہے، اور ایک جنتی جنت میں رہتے ہوئے اپنے رفیقوں سے کہہ رہا ہے، اپنے جنت کے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے انی کان لی قرین، دنیا کے اندر میرا ہم نشین تھا، ہم جلیس تھا، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا تھا، میری نشست اس کے ساتھ ہوتی تھی، میری گفتگو اس کے ساتھ ہوتی تھی، ہم جگری یار تھے، اور جب بھی میں اس کے ساتھ بیٹھتا تھا اس کی زبان پر یہی ہوتا تھا کیسے عقل کے اندھے ہو، تم نے رسالت کی تصدیق کر دی، تم نے نبوت کی تصدیق کر دی، تم نے آخرت کی تصدیق کر دی، جب مر کر ہم مٹی ہو چکے ہوں گے، ہماری ہڈیاں ختم ہو چکی ہوں گی، نئے سرے سے ہم بنائے جائیں گے، تو میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا۔ پھر وہ کہے گا اپنے جنتی ساتھیوں سے کیا تم میرے اس ہم جلیس کو دیکھنا چاہتے ہو جو دنیا کے اندر مجھے ٹوکتا تھا، مولویوں کی باتوں میں آ گئے، دنیا کے اندر مجھے ٹوکتا تھا کہ تم نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، مسجد جانے لگے ہو، نمازیں پڑھنے لگے ہو، اللہ اللہ کرنے لگے ہو، خدا سے ڈرنے لگے ہو، خدا خوفی تمہارے اندر پیدا ہو گئی ہے، کیا تم اس ساتھی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے بالکل دیکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ۔ اب دیکھیں جنتی کہاں ہے؟ عالم جنت میں، اور جہنمی کہاں ہے؟ عالم جہنم میں۔ فَاطَّلَعَ وہ جھانکے گا، فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ اپنے دنیا کے اس ساتھی کو، ہم جلیس کو، وہ جہنم کے بیچوں بیچ دیکھے گا۔ یہ جو سورہ حامیم السجدہ ہے جس میں جنتیوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اے جنتیوں تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہے جو تم چاہو گے، جس کا تم تقاضا کرو گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جنت کی نعمتیں جنتیوں سے کلک کی دوری پر ہوں گی، یا اسپیچ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے جنتی جو چاہیں گے وہ حاصل کر لیں گے۔ اسی لیے دوستو جب بھی ہم اللہ رب العالمین کو یاد کریں نا، بڑے شعور کے ساتھ یاد کریں، بڑی فکر کے ساتھ یاد کریں۔ جب بھی اللہ رب العالمین کا حوالہ ہمارے زبانوں پر آئے تو وہ سنجیدگی کے ساتھ باہر آئے، یعنی لاابالی بننا ہو، صرف جذباتی ہم پر دوڑا نہ پڑے، صرف جذبات کی رو میں بہہ جائیں، ایسا نہ ہو۔ جب بھی خدا کا نام آئے، جب بھی خدا کا نام زبان پر لے کر آئے، شعور کے ساتھ، فکر کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ لے کر آئے۔ وہ جو بخاری کتاب توحید کی روایت آتی ہے جس کے راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم صحابہ تھے،
ایک سفر تھا، اذا علونا کبرنا، جب ہم کوئی اونچائی چڑھتے، صحرائی علاقہ تھا، اور صحرائی علاقوں کو آپ جانتے ہیں جنہوں نے صحرائی علاقوں کا سفر کیا ہے، وہ کوئی پلین میدان نہیں ہوتے ہیں، وہ کوئی ہموار میدان نہیں ہوتے، وہ اونچے نیچے صحرائی چٹانیں ہوتی ہیں. تو ہم جب بلندی پر ہوتے ہیں، اونچائی پر ہوتے ہیں، تو ہم بڑے جذبات میں آ کر کبرنا، اللہ اکبر کی ندا لگاتے ہیں. یہ وہ موقع تھا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا. ہمارے رسول نے کہا اربعوا علی انفسکم، بھائی اپنے اوپر تھوڑا رحم کرو، اس لیے کہ جس ہستی کو تم پکار رہے ہو، جس ہستی سے تم لو لگا رہے ہو، نہ وہ بحری ہے نہ وہ غائب ہے، بلکہ جس ہستی کو تم پکار رہے ہو تدعون سمیعا بصیرا، وہ سننے والی ہستی ہے، وہ دیکھنے والی ہستی ہے. بلکہ ایک روایت کے الفاظ تو یہ ہے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا خالق، تمہارا مالک تم سے اتنا ہی قریب ہے، اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ، جتنی تمہاری سواری کی گردن، اور یہ ممکن ہے کہ تمہاری سواری کی گردن تم سے دور ہو، تمہارا خالق تم سے زیادہ قریب ہو. یہ مثال رسول نے کیوں دی؟ دیکھیں، رسول صحرائی علاقے کے اندر رسالت کا دعویٰ لے کے کھڑا ہوتا ہے. اگر صحرائی علاقے کے لوگوں کو اندر کی دنیا سے مثالیں نہ دی جائیں تو مثالیں سمجھانا مشکل ہو جائے. اسی لیے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی عظیم بات سمجھانا چاہتے ہیں، ان کے سامنے کسی حقیقت کو قریب کرنا چاہتے ہیں، تو گھر سے مثالیں دیا کرتے تھے. اب یہ سارے یا تو گھوڑوں کے مسافر تھے، گدھوں کے مسافر تھے، یا اونٹوں کے مسافر تھے، زیادہ تر اونٹ کی طرف. اسی لیے اللہ رب العالمین نے توجہ دلائی تھی نا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا کبھی انہوں نے آنکھیں کھول کر اونٹ کو نہیں دیکھا کہ اونٹ وہ تمام صلاحیتیں، وہ تمام قابلیتیں، وہ تمام لیاقتیں لے کر پیدا ہوا ہے جو صحرائی زندگی کے لیے ضروری تھی. تو یہ لوگ اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے. اب اونٹوں کی گردن سے ہی گویا کہ اونٹ کو کنٹرول کرنا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کی مثال دی کہ تمہارا خدا تمہاری سواریوں کی گردنوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے جب بھی ہم نام لیں، اللہ رب العالمین کو یاد کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے یاد کرنے میں سنجیدگی ہو، شعور ہو، فکر ہونی چاہیے. ہم تمام مسلمانوں کو دوست یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں بھرپور توفیق دے، لا الہ الا اللہ یہی وہ کلمہ توحید ہے جو ہماری جائے پناہ ہے. یہی کلمہ توحید ہمارا ملجا بھی ہے، ہمارا مأویٰ بھی ہے. ہماری زندگی کی ابتدا بھی یہاں سے ہے اور ہماری زندگی کی انتہا بھی یہی ہوتی ہے اور یہی ہونی چاہیے. ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ان سے اعلان کروایا قرآن کے اندر. سورہ رعد ہے، غالباً آیت نمبر 39 ہے، قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت و الیہ متاب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ الیہ متاب، میرا ٹھکانہ وہی اللہ ہے، میرا مأویٰ، میرا ملجا، میری جائے پناہ وہی اللہ ہے، وہی لا الہ الا اللہ ہے. تو ہم مسلمانوں کا بھی دوستو جو مأویٰ ہے، جو ملجا ہے، جو جائے پناہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہی ہے. سورہ مزمل 2 رکوعوں پر مشتمل سورت ہے. اچھا، اس سورہ مزمل کے 2 رکوعوں میں آپ کو مکی دور کی خصوصیات بھی ملیں گی، مدنی دور کی خصوصیات بھی ملیں گی. چونکہ جو پہلا رکوع ہے وہ مکی ہے، اس میں مکی دور کی خصوصیات ہیں، اور جو دوسرا رکوع ہے یہ مدینہ کے اندر نازل ہوا، مدنی ہے، اس میں مدنی دور کی خصوصیات ہیں. اس سورت کی آیت نمبر 9 میں رب العالمین نے ہم مسلمانوں سے کہا ہے کہ جس اللہ کی تم پناہ طلب کرنے جا رہے ہو، جس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے سائے میں تم جا رہے ہو، وہ اللہ کمزور نہیں ہے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذوا وکیلا. مشرق کا رب ہے وہ، مغرب کا رب ہے وہ، کائنات کا وہ کون سا ذرہ ہے جس پر اس کی حکومت قائم نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے. فاتخذوا وکیلا، لہذا اپنا کارساز اسی کو بناؤ، اپنا وکیل اسی کو بناؤ. ہم دنیا کے اندر وکیل کرتے ہیں کیوں؟ تاکہ وہ ہمارا کیس لڑے، تاکہ وہ ہمارا مقدمہ لڑے، اور ہم اپنا کیس، اپنا مقدمہ اسے دے کر بے فکر ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمارا مقدمہ لڑ رہا ہے. اگر تم بے فکر ہونا چاہتے ہو زندگی میں،
اگر تم خوشباشی چاہتے ہو، خوشحالی چاہتے ہو، اچھے دن دیکھنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین آسمان سے زمین کو پھاڑ کر تمہارے لیے نعمتوں کے ڈھیر لگا دے، تو پھر اللہ رب العالمین کو اپنا وکیل بناؤ، اللہ رب العالمین کو اپنا کارساز سمجھو۔ یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا دوستو، اللہ رب العالمین اس کلمہ توحید کا باقاعدہ ہمیں جواب دیتا ہے۔ یہ کلمہ توحید جس کا ہم اقرار کرتے ہیں، جس کا ہم ورد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔ اسی لیے چاہے کلمہ توحید کا ہم اقرار کریں، چاہے کلمہ توحید کا ہم وظیفہ کریں، چاہے کلمہ توحید ثواب لینے کے لیے پڑھیں، اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ ہماری زبان سے، ہمارے اقرار سے جو کلمہ توحید سامنے آ رہا ہے، ہمارا خالق، ہمارا مالک اس کلمہ توحید کا باقاعدہ ہمیں جواب دے رہا ہے۔ وہ جو ترمذی ابن ماجہ کی روایت آتی ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ جس شخص نے کلمہ توحید ان لفظوں سے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا انا وانا اکبر، ہاں واقعتاً میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور سب سے بڑا میں ہی ہوں۔ اور اگر کوئی شخص اس کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے، اس کلمہ توحید کا وظیفہ پڑھتا ہے، اور اس کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کی ذات، صفات، حقوق، اختیارات میں کوئی شریک نہیں، تو اللہ تعالیٰ پلٹ کر جواب دیتا ہے، لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی، ہاں میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں اور میری ذات، صفات، اختیارات، حقوق کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کلمہ توحید پڑھے ان الفاظ سے، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہت اس کے لیے ہے، تعریف اس کے لیے ہے، تو اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے، الفاظ کیا ہے؟ لا الہ الا انا لی الملک ولی الحمد، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، بادشاہت مجھے زیب دیتی ہے، تعریف مجھے زیب دیتی ہے، ثنا میری کی جائے۔ اور اگر کسی شخص نے اس لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کا اقرار کیا اور اس کے الفاظ یہ تھے، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی وہ ہستی ہے جو گناہ سے بچنے کی بھی توفیق دیتی ہے، اللہ ہی وہ ہستی ہے جو نیکی کرنے کی بھی توفیق دیتی ہے، تو اللہ رب العالمین کا دوستو جواب یہ ہوتا ہے، لا الہ الا انا لا حول ولا قوت الا بی، باقی معاملہ ایسا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں ہی وہ ہستی ہوں کہ جو توفیق دے تمہیں گناہ سے بچنے کی، نیکی کرنے کی۔ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہم مسلمانوں کے لیے جائے پناہ ہے۔ آج اگر ہر طرح کے دل اندر سے نکلنا چاہتے ہیں، گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، معاشرت فنا ہو چکی ہے، سماج ادھیڑ بن کا شکار ہے، معیشت ڈانور ڈول ہے، سیاسی حوالے سے منافقت بھرپور طریقے سے اپنا کام دکھا رہی ہے، اگر ان تمام حالات سے باہر آنا چاہتے ہیں، اچھے حالات دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ایسے واقعات کا ہم نظارہ کرنا چاہتے ہیں جو ہماری آنکھوں کو خیرہ کر دے، تو پھر اس لا الہ الا اللہ کی ایک مرتبہ پھر ہم نے پناہ لینا ہوگی۔ دیکھیں نا دوستو، مکہ کا معاشرہ ہے، جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کلمے میں پناہ نہیں لی ہے، لا الہ الا اللہ میں پناہ نہیں لی ہے، اس کے حالات کیا ہیں؟ لیکن جب اسی مکہ کے باسیوں نے اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ میں پناہ لی ہے، پھر حالات کیا ہے؟ پوری تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، ہر وہ دور سنہرا دور ہوگا کہ جہاں مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ کے اندر پناہ لی ہے۔ اب افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے، سارے دوست اس سے واقف ہیں، سوشل میڈیا آپ کھولیں، ہماری بحث ذاتیات میں الجھی ہوئی ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کہیں پیرانے پیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یعنی ہم مقدس ہستیاں، محترم ہستیاں، لیکن بہرحال ہمارا ذکر لا الہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ترین ذکر جو تھا وہ لا الہ الا اللہ تھا، جس ذکر سے دلوں کو اطمینان ملنا تھا،
جس ذکر سے دلوں کو قلوب کو اطمینان ملنا تھا وہ ذکر فنا ہو چکا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے. یقین جانیے مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان علماء پر کہ جنہوں نے قرآن کو بالکل پس پش ڈال دیا ہے. یعنی کہانیوں پر چل رہے ہیں, واقعات پر چل رہے ہیں, کوئی جھوٹے واقعات, من گھڑت واقعات. قرآن کہاں چلا گیا, قرآن کی صداقت کہاں چلی گئی؟ یعنی الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن ذکر اللہ ہے, الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن پیغام الہی ہے, اور ہم باغی بنے ہوئے اسے پیٹ دکھا رہے ہیں. پھر حالات کیسے بنیں گے دوست؟ حالات کیسے سدھریں گے؟ یعنی نہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سدھاریں گے, نہ ان کے علاوہ کوئی مقدس ہستی. ایک ہی ہستی ہے جو ہماری لگے گردن سے زیادہ قریب ہے, وہ ہستی جس کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے, جو نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے, جس کی نظر صرف دلوں پر ہوتی ہے کہ کیا دل لے کر آئے ہو, کیا نیت لے کر آئے ہو, تمہارے دل کے اندر شفافیت کتنی ہے, تمہاری زبان کے اندر شفافیت کتنی ہے, تمہارے قول اور فعل کے اندر مطابقت کتنی ہے. وہ خدا جو صرف یہ کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے, ہم اس کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. تو دوستو یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جس نیت سے ہم پڑھتے ہیں, جس نیت سے اس کا اقرار کرتے ہیں, جس نیت سے ہم زبان سے نکالتے ہیں, یاد رکھیے خالق اس کا جواب دیتا ہے. اور خالق کب جواب دے گا؟ کہ جب اس کی مرضی کے مطابق یہ اقرار ہو, اس کی مرضی کے مطابق یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ زبان سے نکلے. یہ جو کلمہ توحید ہم پڑھتے ہیں نا دوست, یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے, یعنی ہماری جو حصے باطنی ہیں اس کا تقاضا ہے. دماغ حاضر رہے تمام دوستوں کے. جو بھی انسان ہے, حصے باطنی کا تقاضا کیا ہے؟ اس کے ماں باپ ہونے چاہیے. جس انسان کو اپنے ماں باپ کا نہیں پتا اس کی زندگی میں خلا ہے, اسے کبھی قلبی اطمینان مل ہی نہیں سکتا. مرتے دم تک اس کی زندگی کے اندر خلا باقی رہے گا. ہمیں کب اطمینان ملتا ہے؟ جب ہم آنکھ کھولتے ہیں ایک گھر کے اندر, ایک چھت کے نیچے, اور ہمیں بتایا جاتا ہے یہ تمہاری ماں ہے, تمہارا باپ. اطمینان مل جاتا ہے. حصے باطنی کا تقاضا بالکل اسی طرح حصے باطنی کا تقاضا ہے کہ میرا کوئی خالق ہو, میرے ماں باپ کا کوئی خالق ہو, کائنات کا کوئی خالق ہو. اور اگر اس کا جواب نہیں ملے گا تو زندگی پریشانی میں گزرے گی. یہ خلا قبر میں اتار دے گا. یہی تو وجہ ہے جو منکرین خدا ہیں وہ بھی خالق تلاش کرتے ہیں. ایسا نہیں وہ خالق نہیں مانتے, ایتھیسٹ خدا مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں اتفاق کائنات کا خدا ہے. جو کو انسیڈنس ہے کہ کائنات اتفاقی طور پر, حادثاتی طور پر وجود میں آ گئی, تو انہوں نے خالق مان لیا تو انہیں اطمینان مل گیا. لیکن ہم کہتے ہیں یہ جاہلانہ اطمینان ہے. اگر آپ اطمینان چاہتے ہو تو عالمانہ اطمینان حاصل کرو نا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں کہا کہ ہم نے ہر انسان کی فطرت میں, ہم نے ہر انسان کی دل کی تختی پر لکھ دیا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہمارے رسول نے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا کل مولود یولد علی الفطرہ. جو انسان دنیا کے اندر آتا ہے وہ فطرت سلیم لے کر آتا ہے, وہ عقل سلیم لے کر آتا ہے. ہاں پھر اس پر کنڈیشن کا وقت آتا ہے, کنڈیشننگ کا ایک وقت ہوتا ہے نا. وہ ایک گھر میں ہوتا ہے, وہ ایک ماحول میں ہوتا ہے, وہ ایک تعلیمی ادارے میں ہوتا ہے. اس گھر کا, اس ماحول کا, تعلیمی ادارے کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے, اپنی تہذیب ہوتی ہے, اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں. کوئی یہودی بن جاتا ہے, کوئی عیسائی بن جاتا ہے, کوئی مجوسی بن جاتا ہے. لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے پھر ڈی کنڈیشننگ کا وقت بھی آتا ہے. اب بچے کو معلوم ہوتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو جب بڑی عمر مل گئی کسی کو, جوانی کی عمر مل گئی کسی کو, عقل کی سطح کو پہنچ گیا, وہ جسمانی حوالے سے بھی بالغ ہو گیا, عقلی لحاظ سے بھی بالغ ہو گیا. اب ماں باپ کے سامنے سوال کیوں نہیں اٹھایا کہ ماں باپ یہ بتائیں جس کو ہم پوچھ رہے ہیں یہ پوچھنے کے قابل ہے کہ نہیں؟ چاہے وہ قبر ہو, چاہے وہ بت ہو, چاہے وہ جھنڈا ہو, چاہے وہ علم ہو, چاہے وہ تعزیہ ہو, جس شخص کو اللہ نے عمر دے دی, جسمانی بلوغت کی, عقلی بلوغت کی, اب ماں باپ کے سامنے وہ سوال اٹھائے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اگر وہ سوال نہیں اٹھا رہا خدا کے سامنے وہ جواب دے. تو یہ جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے یہ ہمارے اندر کی دنیا کا تقاضا ہے, ہماری حصے باطنی کا تقاضا ہے. اور دوستو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ ہمارے عقل اور ہمارے شعور کے اٹھائے ہوئے سوال کا جواب ہے. یعنی ہماری عقل, ہمارا شعور سوال اٹھاتا ہے تمہیں کس نے تخلیق کیا, یہ کائنات کس نے بنائی. یہ کلمہ بتاتا ہے, ہماری عقل کو جواب دیتا ہے, ہمارے شعور کو جواب دیتا ہے اس کا خالق وہ رہا.
سورہ بقرہ آیت نمبر 163 میں اللہ نے ایک دعویٰ کیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ آیت نمبر 164 میں اللہ نے دلیل دی، إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی تخلیق میں خدا کو تلاش کرو۔ یہ رات اور دن باقاعدگی سے آ اور جا رہے ہیں، اس میں خدا کو تلاش کرو۔ یہ سمندروں میں جو بڑے بڑے جہاز تیر رہے ہیں، تمہاری ٹریولنگ کا ذریعہ ہے، تمہارے کارگو کو ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر رہے ہیں، اس میں خدا کو تلاش کرو۔ یہ آسمان سے جو بارش برس رہی ہے، اس میں خدا کو تلاش کرو۔ یہ زمین جو اپنی رویدگی دے رہی ہے، اس میں خدا کو تلاش کرو۔ یہ جو پہاڑوں پر، پانی کے ذخیروں میں، میدانوں میں، جنگلات میں حیات مختلف شکلوں میں پائی جاتی ہے، اس میں خدا کو تلاش کرو۔ یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں تمہیں زندگی دینے کے لیے، اس میں خدا کو تلاش کرو۔ یہ جو بادل آسمان و زمین کے درمیان بغیر کسی سہارے کے کھڑے ہیں، اس میں خدا کو تلاش کرو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل مندوں کے لیے اپنی سوالوں کا جواب موجود ہے۔ سائنس اسی کو کہہ رہی ہے نا، میتھمیٹیکل مائنڈ، انٹیلیجنٹ یونیورس، کانشیس بینگ، سائنس اسی کو کہہ رہی ہے۔ تو ہماری عقل، ہمارا شعور خدا کے حوالے سے جو سوال اٹھاتا ہے، لا الہ الا اللہ اس کا جواب ہے۔ اور دوستو یہ لا الہ الا اللہ یہ تاریخ انسانی کا ورثہ ہے، یعنی تاریخ انسانی نے جو میراث ہم انسانوں کے لیے چھوڑی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ پوری تاریخ انسانی میں آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ فلاں بستی تھی، فلاں علاقہ تھا، تاریخ انسانی کا فلاں دور تھا، فلاں زمانہ تھا جب کسی مقتدر ہستی کو نہیں مانا جاتا تھا، کسی بالاتر ہستی کو نہیں مانا جاتا تھا۔ پوری تاریخ انسانی، چاہے وہ 5000 سالہ ہو یا 7000 سالہ، پوری تاریخ انسانی کے اندر بالاتر ہستی کا وجود رہا ہے، مقتدر ہستی کا وجود رہا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے شاہراہ توحید پر شرک کی آندیاں اٹھی ہوں، یہ ممکن ہے بدعات کا گرد و غبار ہو، لیکن تاریخ انسانی کا نہ کوئی ایسا علاقہ ہے، نہ تاریخ انسانی کا ایسا کوئی زمانہ ہے جب مقتدر ہستی کو نہ مانا جاتا ہو، بالاتر ہستی کے وجود کو تسلیم نہ کیا جاتا ہو۔ یہ تاریخ انسانی کا ورثہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور آخری بات کہوں گا دوست، میرا موضوع جاری ہے، بس ایک جمعہ اور آپ کا لینا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ جناب قرآن میں اگر 6000 آیات ہیں تو 1000 آیات انڈائریکٹلی سائنس سے بلونگ کرتی ہیں، سائنس سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اگلا جمعہ ایک جمعہ اور آپ سے لوں تاکہ لا الہ الا اللہ کی فی زمانی ہی سائنسی حقیقت بھی آپ کے سامنے آ سکے نا۔ تو ایک جمعہ آپ کا اور لینا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ بس عمل کی توفیق دے دے۔ ایک بات کہہ کر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 710 عیسوی ہے نا، 610 عیسوی، 610 عیسوی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں نبوت کا دعویٰ لے کر، رسالت کا دعویٰ لے کر، اور عربوں کے سامنے اللہ کے رسول کون سا کلمہ پیش کرتے ہیں دوستو؟ مختلف روایات کے الفاظ مختلف ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، اللہ کے رسول عربوں کے سامنے کلمہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے عربو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ جہاں عربوں کے سامنے پیش کیا، وہ کلمہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول پیش کر کے جا چکے ہیں۔ یہ کلمہ ہمارے لیے بھی ہے، دنیاوی کامیابی بھی اسی میں ہے، اخروی کامیابی بھی اسی میں ہے۔ اگر امت مسلمہ 180 کروڑ مسلمان جو یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کلمے کے حوالے سے مسجدوں کے اندر آتے ہیں، اس کلمے کے حوالے سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کلمے کے توسط سے ایک ساتھ ہو کر بیٹھتے ہیں، صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آتے ہیں، اگر امت مسلمہ یہ چاہتی ہے کہ بین الاقوامی برادری میں اپنا کوئی مقام بنائے، اپنی کوئی وقت بنائے، اپنی کوئی حیثیت بنائے، تو پھر اس کلمے کی بنیاد پر ایک ہونا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، اصولی بات ہے۔ ابھی فلسطین کا اندھوناک واقعہ، اس نے پوری مسلم دنیا کو ایک کیا، موقع فراہم کیا، اور مسلم دنیا ماشاءاللہ ایک ہوئی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلم دنیا پھر کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی جو پلس کنسلٹنٹ کا سروے آیا، اس میں بتایا گیا کہ جناب تھوڑا عرصے پہلے 83% پاکستانی اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے تھے،
اب وہ ریشو کم ہوا ہے اور اب صرف 60% پاکستانی ہیں جو اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. بس گزر رہے ہیں نا میڈیا میں, اخبارات میں, بڑے اخبار کی بات کر رہا ہوں میں, جنگ جیسے اخبارات کی بات کر رہا ہوں میں. تلاش کرنا پڑتی ہے فلسطین کے حوالے سے کوئی خبر دی گئی ہے نہیں دی گئی ہے. یہ ہمارا حال ہے. جب تک مسلم دنیا ایک نہیں ہوگی ہم بین الاقوامی برادری میں اپنا کوئی مقام کسی بھی زاویے سے حاصل نہیں کر سکیں گے, نہ سیاسی حوالے سے, نہ معاشی حوالے سے, نہ صنعتی حوالے سے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. میں سمجھتا ہوں کیتھولک چرچ کا جو پوپ ہے فرانسس, اس کا بیان بہتر ہے ہم سے. اس نے بیان دیا کہ اسرائیل فلسطین میں جو کچھ کر رہا ہے وہ جنگ نہیں ہے, دہشت گردی ہے. اتنا بڑا بیان اس نے دیا. اس کے اس بیان کو تو مسلم دنیا اچھالتی, اس بیان کو استعمال کرتی. ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو سمیٹوں. ہمارے رسول نے ایک بات فائنلی کہہ دی تھی, لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. ہم کب پسند کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے سامنے مار دیے جائیں؟ ہم کب پسند کرتے ہیں ہماری عورتوں پر چھتیں گرا دی جائیں؟ ہم کب پسند کرتے ہیں ہمارے معصوموں پر گولہ باری کی جائے, فائرنگ کی جائے؟ جب ہم اپنے بچوں کے لیے پسند نہیں کرتے, اپنے لیے پسند نہیں کرتے. 20,000 فلسطینی مسلمان, کہہ دینا آسان ہے دوست, ایک انسان کی جان تمام انسانوں کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے, مسلم دنیا کو اللہ تعالیٰ ایک کر دے, سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ کلمے کے ساتھ ساتھ سنجیدگی بھی عطا کر دے. اللہ رب العالمین اس کلمے پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی دنیا سے بھی ہمیں منسلک کر دے اور عمل کی دنیا سے ہمارا تعلق مضبوط کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.